بات منہ سے نہ نکلے کہ جس پر فرشتے آمین بولیں اور وہ بات اسی طرح پوری ہو جائے۔ قرطبی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک الموت سے سوال کیا کہ اے ملک الموت، کیا آپ کے کوئی قاصد بھی ہیں؟ یعنی آپ کسی کی روح قبض کرنے سے پہلے کوئی اپنا پیغام بھی کسی کو بھیجتے ہیں کہ میں تمہیں لینے آؤں گا یا تمہاری روح قبض کروں گا یا تمہاری موت آ جائے گی، اور جن کو آپ نے آنے سے پہلے روانہ کر کے لوگوں کو بتا دیا ہو، یعنی آپ نے اپنے قاصد پہلے بھیجے ہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اور لوگ ڈر جائیں۔ ملک الموت نے کہا کہ بخدا میرے لیے بہت سے قاصد ہیں، مثلاً میرے آنے سے پہلے بیماریوں کی علامات، بڑھاپا، مرض، کانوں اور آنکھوں کا متغیر ہو جانا تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جب وہ نصیحت نہیں پکڑتے تو میں آواز دیتا ہوں کہ ایک کے بعد ایک میرے قاصد تمہارے پاس آئے۔ اب میں خود آ رہا ہوں کہ میرے بعد اب کوئی قاصد نہیں آئے گا۔ ابن ابی دنیا نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے مرنے سے 1 سال پہلے اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس شخص کو راہ راست پر لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ شخص خیر پر مر جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اچھی حالت پر فوت ہوا ہے۔ جب ایسا شخص مرنے لگتا ہے تو اس کی جان نکلنے میں جلدی ہوتی ہے، یعنی اس کی روح جلدی قبض کر لی جاتی ہے۔ وہ اس وقت خدا سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور اللہ جب کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو مرنے سے پہلے 1 سال پہلے اس شخص پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بدترین وقت پہ مرتا ہے۔ اس کے پاس موت آتی ہے تو اس کی جان اٹکنے لگتی ہے کیونکہ وہ خدا کو ملنا پسند نہیں کرتا اور خدا اس سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں جسے علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1 نماز میں سستی، نمبر 2 شراب خوری، نمبر 3 مسلمانوں کو تکلیف دینا، نمبر 4 والدین کی نافرمانی کرنا۔ حاکم نے حضرت ابو سعید سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، اب حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ عبرت حاصل کرنے کا